الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سب کے لیے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آئیے کسی بھی طرح کی تاخیر کیے بغیر آئیے ہم اور آپ سب مل کر سبق کا آغاز اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم سبق نمبر 33 کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بورڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کچھ الگ الفاظ لکھے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب نے نہ ہی میری ویڈیو میں دیکھا ہے اور نہ ہی جو ہے پڑھا ہے، نئے الفاظ ہیں۔ اب آئیے میں ان نئے الفاظوں کو آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظوں کو سمجھتے ہیں، ان جملوں کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو میں آپ سب کو بتا دوں، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر دیکھیے چھوٹا میم میں نے لگایا ہے۔ یہ دیکھیے چھوٹا میم، ادھر بھی دیکھیے چھوٹا میم ہے۔ میں نے 4 الفاظ لکھے ہیں اور چاروں الفاظوں میں میم ہے۔ اب آپ جب قرآن مقدس پڑھیں گے تو آپ کو یہ چھوٹے میم کے ساتھ جو ہے الفاظ ملیں گے۔ اب انہیں کس طریقے سے پڑھا جائے آج کے سبق میں آپ سب کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یا نون زبر ین، با و پیش بو، ین بو، عین الف دو زبر ان ہے نا، ین بو ان ہے نا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے چھوٹا سا میم ہے۔ تو میں آپ سب کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر جو ہے اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تنوین یا نون ساکن، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نون ساکن اسے کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، ٹھیک ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرف اور نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو، اگر ان کے بعد کسی دوسرے کلمے میں با آئے یا ان کے بعد جو ہے با آئے تو ہم جو ہے نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یا نون زبر ین ہے تو ہم ین نہیں پڑھیں گے بلکہ جو ہے یا کو میم میں ملا کر پڑھیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ یم، ٹھیک ہے۔ ین ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، تنوین اور نون ساکن، اس کے بعد اگر با آئے گا تو ہم نون کو جو ہے میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا نون زبر ین ہے تو ہم یا میم زبر یم پڑھیں گے، ہے نا۔ با و پیش بو، یم بو، عین الف 2 زبر ان، یم بو ان، ین نہیں پڑھنا ہمیں بلکہ جو ہے اسی چھوٹے والے میم سے جو ہے یا کو ملا کر پڑھیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے نون فا زبر نف، سین 2 زیر سن، نفسن، با زیر بی، میم زرما بیما، نفسن بیما ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے ایک چھوٹا سا میم ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس سین کو میم میں ملا کر پڑھیں گے، اس لیے کہ تنوین میں جو ہے نون کی آواز شامل ہوتی ہے، نون ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو سین نون زیر سن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون جزم اس میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سین 2 زیر جیسے سن ہوتا ہے ویسے سین نون زیر بھی سن پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ سین کو میم میں ملا دیں گے، سم پڑھ دیں گے۔ سن ہے، اب ہم اسے سم پڑھ دیں گے، نفسم۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، تنوین نون ساکن کے بعد میں با ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے نون ساکن کے بعد میں با ہے اور یہ تنوین کے بعد بھی با ہے، اور آپ آگے بھی دیکھیں گے تو ان میں بھی جو ہے با ہے۔ تو ایک چیز یہ کب پڑھا جائے گا؟ جب یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد میں با آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو نفسم بیما، بھائی آگے بڑھتے ہیں۔
خا زبر خا با یا زیر بی خبی، را دو زبر رن ہے لیکن ہم رن نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں با یا نا، تو ہمیں نون سے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، تو رن ہے تو ہم رم پڑھیں گے، ہے نا، خبیرم، با زبر با صاد یا زیر سی بسی، ہے نا، را دو زبر رن بصیرن، ٹھیک ہے، خبیرم بصیرن۔ ابھی جو یہاں لکھا ہوا ہے میں وہی جو ہے آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں، اب اس کو جو ہے آگے کس طریقے سے الگ پڑھا جائے گا وہ میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس پہ وقت کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے ابھی نیچے سمجھیں گے۔ تو یہ ہو گیا خبیرم بصیرن، ٹھیک ہے۔ اب را جیم زبر رج، عین دو پیش ان ہے تو ہم عین کو میم میں ملا دیں گے، عین میم دو پیش ہے نا، رجعم، با زبر با عین یا زیر ای بعید، دال دو پیش دن بعید، رجعم بعید۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دھیان رکھیے گا جب کسی حرف پر تنوین آئے گا یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا، اور یا پھر نون ساکن آئے گا، ٹھیک ہے، جس نون پر جزم رہے گا، اگر اس کے بعد جو ہے با آئے، یعنی دیکھیے یہاں پر جیسے با یہ آیا، با یہ آیا، ہے نا، با یہ آیا، با یہ آیا، دیکھیے یا اسی کلمے میں آئے یا پھر دوسرے کلمے میں آئے، ہے نا، اگر ایسا آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کو جو ہے نون کو جو ہے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، یا جو ہے تنوین والے حرف کو جو ہے میم سے ملا کر پڑھنا ہے، سین ہے تو سم کر دیں گے، ہے نا، تن ہے تو تم کر دیں گے، ہے نا، ایسے پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں، میں آپ سب کو پہلے بتا دوں کہ یہ 4 چیزیں ہیں کہ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے پڑھتے پڑھتے جو ہے چھوٹے چھوٹے جیم، صاد، را، زا اور میم، تو اس طریقے سے بہت سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھے ہوتے ہیں بیچ بیچ میں، ہے نا، جب کلمہ مکمل ہوتا ہے وہاں پر جو ہے بیچ میں دیکھتے ہوں گے آپ، ایک تو آیت ہوگی، اسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ علامت آیت ہے، یعنی گول گول راؤنڈ راؤنڈ یہ تو آپ کو نظر آتے ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے جیم، میم، تو، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، تو اب جو ہے وہ رکنے کے مقام ہوتے ہیں، رکنے کی جگہ ہوتی ہے، ان پر جب ٹھہرا جاتا ہے تو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو آج جو ہے آج کے سبق میں ہم جو ہے اس کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیے یہ میں پہلے بتا دوں کہ یہ علامت آیت ہے نا، اسے آیت کہتے ہیں، ہے نا، اور دیکھیں گے آپ جو ہے قرآن مقدس جب پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ کو جو ہے میم بھی نظر آئے گا اس بیچ میں، ہے نا۔ اب میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، جیسے دیکھ لیجیے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں، ہے نا، یہ دیکھیں والدتی کا ہے، یہاں پر دیکھیے میم ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو جب آپ کلمے پڑھیں گے اس کے آخر میں جو ہے اس طریقے سے نظر آئیں گے، اور اسے علامت وقف بھی کہا جاتا ہے، یعنی رکنے کے مقام کہا جاتا ہے نا، رکنے کی جگہ۔ اب دیکھیے علامت وقف لازم، میم کو جو ہے علامت وقف لازم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جیم ہے، علامت وقف جائز ہے، یہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی ٹھہرتے تو کوئی بات نہیں۔ اب علامت وقف مطلق ہے، دیکھیے تو، ہے نا، یہ 4 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، آیت کو اور میم کو، جیم کو اور تو کو، ٹھیک ہے۔ میں اور بھی آپ کو آگے جو ہے سمجھاؤں گا، آپ پہلے ان 4 کو سمجھ کر چلیے تاکہ جو ہے آپ کو پڑھنے میں کوئی بھی مشکل نہ ہو، آپ جو ہے بآسانی سے سمجھ سکیں اور جو ہے بہتر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو اب دیکھیے جب آیت آتی ہے تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیے آیت آئے گی تو ہم رسول پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میم آیا، دیکھیے میم وقف لازم، تو یہاں ہے والدتی کا، تو اب ہم یہاں پر جو ہے جب وقف کریں گے یعنی رکیں گے ٹھہریں گے تو اب جو ہے زبر کو ہم ہٹا دیں گے، تو کیا پڑھیں گے والدتک۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جو ہے دھیان سے سمجھیے گا، آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اگر آپ کسی کلمے میں ٹھہر رہے ہیں تو آپ جو ہے پہلے اس کلمے کے آخر میں دیکھیں گے کہ اس پر جو ہے حرکت کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کون سا حرف ہے۔ اگر زبر زیر پیش ہو، ٹھیک ہے، اور 2 زیر 2 پیش ہو، دیکھیے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، یہ 5 چیزیں ہو گئے، دھیان میں رکھیے گا۔
زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، یہ 5 چیزیں جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں تو ہم جو ہے آخری والے حرف پر جزم لگا دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے زبر آ گیا، دیکھیے ہے نا، کاف پر زبر ہے تو اب ہم اس پر کیا کریں گے، جزم لگا دیں گے. یہ 5 چیزیں یاد رکھ لیجئے گا، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش. جب اس پر وقف کریں گے تو جزم لگا کر پڑھیں گے یعنی آخر والے حرف پر جزم لگائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر پڑھا والدتک، اور یہ میم جو ہے وقف لازم ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، لازم ہونے میں بہت ضروری ہے. آپ جو ہے میم پر ضرور ٹھہریں، ٹھیک ہے. جب بھی آپ کو جو ہے پڑھتے پڑھتے جو ہے کلمے کے آخر میں آپ کو جو ہے رکنے کا مقام یعنی میم آ جائے تو آپ جو ہے وہاں پر ٹھہر جائیے گا. اب جب ٹھہریں گے تو والدتی کا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، والدتک. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ 5 چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ابھی میں اور سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب دیکھیے غین یا زبر غیر زیر ری ہا کھڑا زیر ہی ہے تو کیا ہے غیرہی. تو اب ہم یہاں پر جو ہے رکیں گے تو کیا پڑھیں گے، آخری والے حرف پر جزم لگا دینا ہے. تو را حاضر ری ہے نا، غیرہی. اب یہاں پر دیکھیے تو لہب لکھا ہی ہوا ہے، اب ہم رکیں گے تب بھی وہی پڑھیں گے اور یہاں پر نہیں رکیں گے تب بھی وہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے تو کی علامت ہے، جیسا میں نے بتایا تھا علامت وقف مطلق ہے یعنی یہاں پر جو ہے مطلقاً ہم ٹھہر سکتے ہیں. تو دال حاضر دل واو ذروا دل وا ہا الٹا پیش ہو دل وہو ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے دل و یعنی آخری حرف پر جو ہے جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا دل و. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے حافظ ہے، ہمیں اس میں کچھ بھی چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ پہلے سے جزم لگا ہوا ہے. رکیں گے تب بھی وہی پڑھیں گے اور نہیں رکیں گے تب بھی وہی پڑھیں گے. اب یہاں پر دیکھیے صاد کھڑا زر سوا دال زیر دی سوادی قافیہ زیر قی صادقی نون زبنہ صادقینہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یا پر جزم ہے لیکن نون پر زبر ہے نا، تو اب ہم نون پر بھی جزم لگائیں گے یعنی 2 جزم لگا کر پڑھیں گے، یا پر جزم اور نون پر بھی جزم لگا دیں گے. تو اب ملائیں گے کیسے، قاف یا زیر قی ہوتا ہے تو ہم کھینچ کے نون میں ملا دیں گے، قاف یا نون زیر قین صادقین ہے نا. قین کاف کو یا میں ملا کے لے جا کر جو ہے ہم کاف یا کو پڑھتے ہوئے نون میں ملا دیں گے ہے نا. تو صادقینہ ہے تو صادقین پڑھیں گے. اب یہ چیز جو ہے دھیان رکھیے گا، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش. میں نے 2 زبر کا نام نہیں لیا ابھی، اب 2 زبر کو کیسے پڑھنا ہے میں آگے انشاءاللہ جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا. اب یہ 5 چیزوں کو یاد رکھیے گا، زبر زیر پیش ہے نا، یا کھڑی زیر ہو یا کھڑا زبر ہو ہے نا، یہ بھی اسی میں آ گیا ہے زبر اور زیر میں، ٹھیک ہے. اور زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش. اب یہاں پر دیکھیے تعلمون ہے تو ہم یہاں پر جو ہے تعلمون پڑھیں گے. میم کو واو میں ملا کر جو ہے نون میں ملا دیں گے، میم واو نون پیش مون تعلمون، ٹھیک ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو ہے تو علامت آئی ہے تو یہاں پر دیکھیے پیش ہے تو یہاں پر بھی ہم واو پر جزم لگائیں گے، دھیان رکھیے گا. زبر زیر پیش دھیان رکھیے گا ہے نا، 2 زیر 2 پیش ہے نا. عین زیر ای بال زر با عباد دال زیر دی عبادی ہا لام زیر ہل ہے نا عبادی ہل عبادی ہل. اب عین پیش او لام زر لا علا میم کھڑا زر ما ہے نا، حمزہ پیش او ہے ما او ہے عبادی ہل علماء او ہے. اب اسے جو ہے ہم یہاں پر جزم لگائیں گے، ٹھیک ہے. عبادی ہل علماء حمزہ پر میم کو کھینچ کر جو ہے حمزہ پر جزم لگا کر پڑھیں گے ما. اب یہ دیکھیے یہاں پر اب دیکھیے 2 زبر آ گئے ہیں یہاں پر ہے نا، تو میں نے 2 زبر کو چھوڑ دیا تھا ہے نا، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پڑھے تھے. اب جو ہے میں آگے جو ہے 2 زبر کو پڑھ رہا ہوں. اب 2 زبر کو دیکھیے جو ہے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ اگر ہمیں ان پر وقف کرنا ہو یعنی 2 زبر پر تو اب جو ہے ہم کیا کریں گے، ایک زبر کو ہٹا کر پڑھیں گے. اگر ٹھہریں گے تو اگر ہم وہاں پر وقف کر رہے ہیں وہاں پر رک رہے ہیں تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے رقیبن ہے تو اب ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے رقیبا، ایک زبر کو ہٹا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ایک زبر کو الف سے ملا کر پڑھنا ہے میں تو بالز اور با ایک زبر کو ہٹا دیں گے اگر رکیں گے تو، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے دہن ہے، یہاں پر بھی 2 زبر ہے آخر میں، تو اب 2 زبر کو ایک زبر پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. 2 زبر نہیں پڑھنا ہے جب رکیں گے تو. دہن ہے تو کیا پڑھیں گے دہا
اب دیکھیے میم پیشمو صاد لام زبر صل لام دو زبر لن مسلن ہے. اب یہاں پر بھی دو زبر ہے تو اب یہاں پر کیا کریں گے ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک زبر کو چھوڑ دیں گے ہے نا. تو کیا پڑھیں گے مصلا. ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ کو اگر وقف کو جو ہے صحیح کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش یہ 5 جو ہے 5 حرکات کو یاد رکھیے گا ہے نا. یہ 5 کو یاد رکھیے گا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش یہ ہو گئے 5. اور اس کے بعد میں اگر جو ہے 2 زبر آئے گا تو ایک زبر کو الف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے ایک زبر کو ہٹا دیں گے. یہ اتنی چیزیں ہو گئی. اب انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں اور جو کچھ ہے انشاءاللہ جو ہے میں آپ سب کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اور دوسرے الفاظ آتے ہیں ان پہ رکتے ہیں تو کیسے پڑھا جاتا ہے. آپ یاد رکھیے گا میم کو وقف لازم کہا جاتا ہے. میم پر ضرور ٹھہریں آپ. ٹھیک ہے تو آئیے ایک بار جو ہے میں آپ کو سب کو مشق کرا دیتا ہوں. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ہے نا نون کو میم سے بدل کر پڑھنا یمبو عن نفس بما خبیر بصیرا. اب دیکھیں یہاں پر 2 زبر آیا تو میں نے بصیرن کے بجائے جو ہے بصیرا پڑھا. ٹھیک ہے اسی طریقے سے پڑھیں گے رجع ان کو میم ملا دے رجع بعید ہے تو کیا پڑھیں گے بعید. اب دیکھیں یہاں پر رسل والدتک غیرہ دیکھیے میں جزم لگا رہا ہوں دھیان دیجیے گا لہب دلوہ حافظ صادقین تعلمون عبادہ العلماء رقیبہ ہے نا ضحیٰ مصلی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سب جو ہے اگر ایک بار میں آپ کو ویڈیو نہ سمجھ میں آئے تو آپ جو ہے اسے دوبارہ بھی دیکھیں تاکہ جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ میں سمجھ آ جائے. آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے. ہم سب کو متحد ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.